اس لیے ہم آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ آپ جب بھی کسی بندے سے مسئلہ پوچھیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنے خطیب سے، اپنے امام سے، آپ ادب کے دائرے کے اندر رہ کر آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ سوال کر سکیں کہ آپ مسلم سے حدیث پیش کر رہے ہیں، بخاری سے حدیث پیش کر رہے ہیں، ابن ماجہ سے پیش کر رہے ہیں، ترمذی سے پیش کر رہے ہیں، خدا را ہمیں حدیث کی کتاب کھول کر تو دکھائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابلیس رن حین انزلت فاتحة الكتاب رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ اللہ رب العزت نے پورے قرآن کو شفا بنا کر نازل کیا ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت، قرآن مجید کی ہر سورت جو ہے وہ اپنے اندر بے شمار برکتیں اور رحمتیں سمیٹے ہوئے ہیں، لیکن آج ہم جس سورت کی فضیلت اور اس کی خصوصیات کا ذکر کرنے چلے ہیں، اس سورت کو کچھ خاص اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ سارا قرآن مجید اللہ رب العزت نے جبرائیل کے ذریعے اتارا ہے، لیکن یہ جو سورت ہے اور اس کے ساتھ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، ان کی فضیلت کے لیے اللہ رب العزت نے ایک اسپیشل فرشتہ اتارا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا جبرائیل وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی گئی ہے۔ جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول، آج ایک ایسا فرشتہ زمین پر اترا ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں آیا۔ آج وہ فرشتہ پہلی دفعہ اللہ کی زمین پر آیا ہے اور اس نے آپ کو سلام عرض کیا ہے اور خوشخبری دی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو 2 نور عطا کیے۔ 2 نور کون سے ہیں؟ ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور ایک سورۃ بقرہ کی آخری آیات۔ فرمایا جو انسان اس کو پڑھتے ہوئے اللہ رب العزت سے اس کے اندر جس چیز کا سوال کرے گا اللہ اس کو عطا کرے گا۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، بلکہ ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں سیدنا ابو سعید، کہتے ہیں میں نماز ادا کر رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، بلایا، تو میں نے کوئی جواب نہ دیا، اپنی نماز کے اندر ہی مشغول رہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا، تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول میں نماز ادا کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن مجید کی یہ آیت نہیں سنی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں آواز دیں تو پھر ان کا جواب دو، تجھے میری بات کا جواب دینا چاہیے تھا۔ پھر فرمایا ابو سعید مسجد سے نکلنے سے پہلے
میں تمہیں ایک فضیلت والی سورت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنا شروع کر دیا۔ جب آپ دروازے پر پہنچے تو میں نے آپ کو یاد کروایا ہے۔ اللہ کے رسول، آپ نے کہا تھا کہ میں ایک فضیلت والی سورت کے بارے میں تمہیں بتانے والا ہوں، اور مسجد سے نکلنے سے پہلے بتاؤں گا۔ اللہ کے رسول دروازہ آ گیا مسجد کا، نکلنے لگے، لیکن آپ نے وہ سورت نہیں بتائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا الحمدللہ رب العالمین ہی سبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ۔ فرمایا کہ وہ جو فضیلت والی سورت ہے نا، وہ سورت فاتحہ ہے، اور قرآن مجید کے اندر جو اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کو قرآن اور سبع المثانی یعنی 7 آیات والی سورت عطا کی، اس سے مراد سورت الفاتحہ ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں اس کی فضیلت کا کہ اللہ نے قرآن کا الگ سے ذکر کیا ہے اور ان 7 آیات کا الگ سے ذکر کیا ہے۔ گویا قرآن مجید اور ان 7 آیات کا درجہ برابر ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے ایک صحابی کو فرمایا تحب ان اعلمک سورۃ، کیا تو پسند کرتا ہے کہ میں تجھے ایک ایسی سورت بتاؤں جو اس سے پہلے لم ينزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور، کہ اس جیسی فضیلت والی سورت نہ اللہ نے تورات میں اتاری ہے، نہ زبور میں اتاری ہے، نہ انجیل میں اتاری ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قرآن کا بھی ذکر کیا، ولا فی الفرقان، اور اس جیسی فضیلت والی سورت اللہ نے پہلے قرآن میں بھی نہیں اتاری، کسی پہلے نبی کو بھی نہیں دی گئی، کسی کتاب میں نہیں نازل کی گئی، صرف قرآن مجید کے اندر نازل کی گئی ہے، اور اس جیسی فضیلت اور کسی سورت کو نہیں ملی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول بتائیں وہ کون سی سورت ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت الفاتحہ ہے، کہ اس جیسی فضیلت والی سورت اللہ نے پہلے اتاری نہیں ہے۔ اتنی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ام الکتاب کہا ہے، ام القرآن کہا ہے، کہ یہ پورے قرآن کی ماں ہے۔ فاتحۃ الکتاب کہا ہے اس کو، قرآن مجید کو کھولنے والی، کتاب کو کھولنے والی یہ سورت ہے۔ گویا ہر کتاب کو لکھنے سے پہلے مصنف ایک مقدمہ لکھتا ہے، اس کے اندر وہ ذکر کرتا ہے کہ میں نے اس کتاب کے اندر یہ چیزیں لکھی ہیں، اپنی کتاب کی خصوصیات بتاتا ہے۔ تو فاتحۃ الکتاب یہ قرآن مجید کی صورت ایسی ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے پورے قرآن کا خلاصہ بیان کر دیا۔ اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تعریفات ہے، پھر توحید ہے، پھر ایسے لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کے اوپر اللہ نے انعام کیے، اور پھر ایسے لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کے اوپر اللہ رب العزت کا غضب اترا ہے، اور یہی قرآن مجید کا یہ مضامین ہے۔ یا تو توحید ہے، اور یا سیدھے راستے کا ذکر کیا گیا ہے، پھر ان لوگوں کے ذکر کیا گیا ہے جو اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اور پھر قرآن مجید کے اندر ایسی اقوام کا ذکر کیا گیا ہے، ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کے اوپر اللہ رب العزت کا غضب اترا ہے۔ یعنی یہ سورت پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، پورے قرآن مجید کا، اس لیے اس کو ام الکتاب کہا گیا، ام القرآن کہا گیا۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر اس سورت کو شفا بھی کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ تھے، تو ایک بستی کے پاس سے گزرے، تو رات کا وقت تھا، تو ان کو کہا کہ آپ ہمیں رہنے کے لیے جگہ دے دیں، کھانے کے لیے کوئی چیز دے دیں۔ اب عرب معاشرے کے اندر
یہ ایک بہت بڑا اس وقت جرم سمجھا جاتا تھا کہ کسی مہمان کی مہمان نوازی نہ کی جائے. انہوں نے کہا جی ہم نہیں آپ کو دے سکتے، انکار کر دیا. تو وہ بستی کا باہر ہی انہوں نے اپنے خیمے لگا لیے. رات کے وقت ان کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا. تو وہ آئے صحابہ کرام کے پاس کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو دم کرنے والا بندہ ہو. تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہاں میں دم کروں گا، لیکن میں اجرت لوں گا جو تمہارے ساتھ تم نے ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے نا. ہمیں رہنے کے لیے جگہ بھی نہیں دی، کھانے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں دی، لیکن میں تم سے اجرت لوں گا اس کی. تو 30 بکریاں جو ہیں وہ اجرت طے ہوئی. تو صحابہ رسول نے دم کیا یہ صورت پڑھ کر. اللہ رب العزت نے اس صورت کی برکت کی وجہ سے اس سردار کو شفا عطا کر دی. بچھو کا ڈسا ہوا اس کو اللہ رب العزت نے شفا عطا کر دی. تو اب صحابہ کرام کے اندر یہ اختلاف پیدا ہو گیا کہ یہ بکریاں ہمارے لیے جائز بھی ہیں یا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے صحابہ کرام اور اب یہ خدشہ پیش کیا کہ اللہ کے رسول کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم کتاب اللہ کے اوپر اجرت لیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ ہمارے ہاں بھی کچھ جو حالات پائے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں امام کی اجرت لیتا ہے، خطیب کی اجرت لیتا ہے، دام کرنے والا کی اجرت لیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب زیادہ اس بات کا حق رکھتی ہیں کہ اس کے اوپر اجرت لی جائے. اس کو مقدس معاوضہ کہا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شفا کہا ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری صورت کو ہی نماز کہا ہے. پوری صورت کو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس صورت کو نماز کہا ہے. تو یہ صورت اللہ رب العزت نے اتاری ہے، بڑی فضیلت والی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے شروع کے اندر پڑھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت جب زمین پر اتاری گئی نا تو اس صورت کے اترنے پر شیطان رونے لگے. بڑی تکلیف ہوئی شیطان کو اس صورت کے اترنے پر. اور اسماء بنت ابی بکر کا ایک قول ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، فرمایا من قرأ بعد الجمعہ، جو شخص جمعے کے بعد پڑھتا ہے فاتحۃ الکتاب، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ الناس، یہ 4 چیزیں جو شخص جمعے کے بعد پڑھتا ہے، حافظ ما بینہ و بین الجمعہ، اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اللہ رب العزت اس بندے کا محافظ بن جاتا ہے. سورۃ الفاتحہ، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ الناس، جو شخص یہ 4 سورتوں کی تلاوت کرتا ہے جمعے کی بعد، اللہ رب العزت اس بندے کے محافظ بن جاتے ہیں. اور امام بقی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں جربناہ فوجدناہ کذالک، کہ میں نے تجربہ کیا ہے اس صورت کو، ان 4 صورتوں کو پڑھنے کا، اور میں نے یہ فضیلت، یہ حفاظت اس کو تجربے کے طور پر پایا ہے. یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ میری اللہ رب العزت حفاظت کرے، اللہ میرا محافظ بن جائے، وہ جمعے کے بعد ان 4 صورتوں کی تلاوت کرے، اللہ رب العزت اگلے جمعے تک اس کی حفاظت کرتے ہیں. اب رہا اگلا مسئلہ بہت اہم ہے کہ اس فضیلت کی ایک یہ خصوصیت ہے کہ اس کو ہر نماز کے ساتھ لازمی قرار دیا گیا. امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ باب باندھا ہے، باب وجوب القراءۃ، قراءت کا باب. ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر، فی کل رکعت، ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا باب. پھر وہ احادیث لے کر آئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن، جس شخص نے نماز پڑھی اور اس نماز کے اندر اس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی، فہی خداج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 دفعہ جملے دہرائے، فہی خداج فہی خداج فہی خداج، وہ نماز ناقص ہے، ناقص ہے وہ نماز ناقص ہے۔ یعنی ایک حدیث کے اندر تو نبی صلی اللہ، یہاں تو فرمایا نا ناقص ہے، ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا نماز ہوتی نہیں ہے جس نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے۔ لا صلاۃ ساری نمازوں کی نفی کر دی گئی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نماز کے اندر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز ہوتی نہیں، اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہی نہیں ہوتی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ایک حدیث قدسی سے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ وہ شخص جو اس سورت کو نماز نہیں ادا کرتا، میں نہیں پڑھتا، وہ کتنی بڑی فضیلت سے محروم ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کر دیا گیا۔ یہاں اللہ رب العزت نے سورۃ فاتحہ کو ہی نماز کہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جو یہ سورت ہی نہیں پڑھتا اس کی نماز کیسی ہے، کہ سورت کو ہی نماز کہا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کیسے تقسیم کرتے ہیں، سورۃ الفاتحہ سے پڑھنے والے سے اللہ رب العزت کتنی محبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو کیا کیا عطا کرتے ہیں۔ جو بندہ نہیں پڑھتا وہ کتنی بڑی فضیلت سے محروم ہو گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب بندہ کہتا ہے نا الحمد للہ رب العالمین، اللہ رب العزت بندے کی بات کا جواب دیتے ہیں۔ جو بندہ نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، پہلی آیت کیا پڑھتا ہے، الحمد للہ رب العالمین، اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے، میری حمد بیان کی ہے۔ یعنی یہ بندہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہے اس وقت۔ المصلی یناجی ربہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نماز پڑھنے والا اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے، مناجات کرتا ہے۔ تو یہ مناجات والی صورت ہے، دعاؤں والی صورت ہے۔ اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں، بندہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ خود بولتے ہیں، اللہ بول کر اس کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، یہاں بھی اللہ رب العزت ہر آیت کے اوپر اللہ اپنے بندے کا جواب دے رہے۔ نماز کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنے والا اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے، اور نہ پڑھنے والا کتنی بڑی فضیلت سے محروم ہو گیا۔ اس نے پڑھا الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر یہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین، ایک حدیث کے اندر الفاظ ہے، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری کبریائی بیان کی ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے اپنا معاملہ میرے سپرد کر دیا ہے۔ کیا مطلب ہے، کوئی بھی اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے تو اللہ رب العزت پھر قیامت والے دن اس سے اس کا بدلہ لے کر دیں گے۔ مالک یوم الدین تک پڑھا، ہر آیت تک اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب اس نے دو باتیں کی ہیں اللہ رب العزت سے، اور ان دونوں باتوں کا اللہ رب العزت نے الگ الگ سے جواب دیا ہے۔ اس نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ بیان کرتے ہیں، اللہ جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ بھی دونوں باتیں میری اور میری بندے کے درمیان تھی۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اس
آیت کے اندر میرے بندے نے جو بھی مجھ سے مانگا ہے میں اس کو عطا کروں گا. حدیث کیا کہتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جو بھی میرا بندہ مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا. جس نے مانگا ہی نہیں اس کو کیا ملے گا؟ پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں بھی اللہ رب العزت پھر بندے کا جواب دیتے ہیں. فرمایا ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ بھی میرے بندے کے لیے ہے اور جو میرے بندے نے سوال کیے میں اس کو عطا کروں. ہر آیت کے اوپر اللہ اپنے بندے کا جواب دیتا ہے. آپ اندازہ لگائیں جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا کتنی بڑی فضیلت سے محروم ہو گیا، کتنی بڑی فضیلت سے. اور جو میں نے شروع میں حدیث پڑھی ہے نا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ فرمایا کہ وہ نماز ناقص ہے 3 دفعہ فرمایا. شاگرد نے سوال کیا امام صاحب استاد جی میں امام کے پیچھے کیسے پڑھوں؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے اقرا بہا فی نفسک، جب تو امام کے پیچھے ہو تو پھر اس کو اپنے دل کے اندر پڑھا کرو. اچھا جہاں ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر یہ حدیث دیکھی ہے اور بھی بہت سی کتابوں کے اندر یہ حدیث دیکھی ہے. یہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اور حدیث کے اندر ذکر ہے کہ جس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے پیچھے تم کچھ پڑھتے ہو؟ 3 دفعہ آپ نے پوچھا. بخاری مسلم کی روایت 3 دفعہ آپ نے پوچھا. پھر کچھ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہاں ہم پڑھتے ہیں. اس جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ فاتحہ کے بغیر کچھ نہ پڑھا کرو، میرے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو. ہم نے حدیثیں دیکھی ہے سوشل میڈیا کے اوپر ڈنڈی مارنے والے پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ اتنی بات بیان کر دیتے ہیں کہ میرے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو، سورۃ فاتحہ کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا. اس لیے ہم آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ آپ جب بھی کسی بندے سے مسئلہ پوچھیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنے خطیب سے، اپنے امام سے، آپ کسی بندے سے بھی مسئلہ پوچھ رہے ہیں، آپ ادب کے دائرے کے اندر رہ کر آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ سوال کر سکیں کہ آپ مسلم سے حدیث پیش کر رہے ہیں، بخاری سے حدیث پیش کر رہے ہیں، ابن ماجہ سے پیش کر رہے ہیں، ترمذی سے پیش کر رہے ہیں. خدا رہا ہمیں حدیث کی کتاب کھول کر تو دکھائیں، کھول کر تو دکھائیں، نہیں کھول کر دکھائی جاتی. اور سب سے بڑی جو دلیل پیش کی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیت پیش کی جاتی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو پھر خاموشی اختیار کرو. ہم نے کہا ٹھیک ہے، بات مان لیتے ہیں. فجر کی نماز ہو رہی ہوتی ہے، امام قرات کر رہے ہیں، پیچھے جو سنتیں پڑھ رہے ہیں ان کو کیا کہو گے؟ آپ کے نزدیک جماعت ہو رہی ہے اور مقتدی بعد میں آنے والا پہلے سنتیں ادا کرے گا اور لوگ سنتیں ادا کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پر کسی کو نہیں یاد آتا کہ قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے اور پیچھے سنتیں پڑھی جا رہی ہیں. اس کو کیا کہو گے؟ امام قرات کر رہا ہے، پیچھے سے آنے والا اس نے وضو کی ہے اور وضو کرتے وقت لوگ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت سننا فرض نہیں ہے. وضو کے بعد بندہ وضو کی دعا پڑھے گا، کیا اس وقت سننا فرض نہیں ہے؟ اصل مطلب کیا ہے قرآن مجید کا، اس آیت کا؟ یہ عام حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے عام احکامات سے اپنی احادیث کے ذریعے کچھ چیزوں کو خاص کیا ہے. مثال کے طور پر قرآن مجید کا حکم ہے حرمت علیکم المیتہ، تمہارے لیے مردار حلال ہے. والدم، خون بھی مردار حرام ہے اور خون بھی حرام ہے. اب قرآن مجید کا عام حکم ہے، اب 2 خون اور 2 مردار اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ان کی تخصیص کر دی ہے کہ وہ حلال ہے تمہارے لیے، حلال ہے تمہارے لیے. وہ کون سے 2 مردار ہیں؟ ٹڈی اور مچھلی. پانی کے اندر بھی مر جائیں،
پانی کا مردار جو ہے، جو پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا، جس کا پانی کے بغیر گزارا ہی نہیں، وہ جانور نہیں جو پانی کے اندر بھی رہ سکتا ہے اور پانی کے باہر بھی رہ سکتا، وہ نہیں، وہ جانور جو پانی سے باہر آئے اور وہ مر جائے، اس کی زندگی ہی پانی کے ساتھ خاص ہے، ایسا جانور اگر پانی کے اندر بھی مر جائے تو حلال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر تخصیص کی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اس عموم سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خاص کر دیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ تم نے پڑھنی ہے ہر نماز کے اندر، اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے، تو پھر یہ دلیل بنتی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر دیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ امام کے پیچھے کھڑے ہیں، آپ اکیلے کھڑے ہیں، آپ فرض نماز ادا کر رہے ہیں، آپ نفلی نماز ادا کر رہے ہیں، آپ نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں، کوئی بھی نماز ہو، سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی اہمیت دی ہے، سورت کو، نماز کے ساتھ اس کا اتنا گہرا تعلق ہے۔ اس لیے تعصب کی اہمیت کو اتار کر آپ احادیث کو خود پڑھ کر دیکھیں، بخاری کھول کر دیکھیں، مسلم کھول کر دیکھیں، آپ نہ کسی حدیث کی اور کسی کتاب کی طرف نہ جائیں۔ پوری امت کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی یہ جو دو کتابیں ہیں ان کے اندر ضعیف حدیثیں نہیں ہیں، ان کتابوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں۔ کوئی بندہ اگر اپنے شک دور کرنا چاہتا ہو نا، کوئی نماز کے بعد مجھ سے لے لے بخاری، مجھ سے لے لے مسلم، پھر جا کر اپنے علماء سے بھی پوچھے، ان کو بھی کہے کہ لائیں بخاری، لائیں مسلم، یا حدیث کی کوئی کتاب لیں جن کے اندر سے آپ حدیث پیش کرتے ہیں اور اتنا حصہ نکال لیتے ہیں جو اپنے مطلب کا ہے، باقی حصے کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، تعصب سے نکلے، میرا تعلق تو فلاں مسلک کے ساتھ ہے، میرا تعلق تو فلاں مسلک کے ساتھ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ نماز محمدی کون ادا کر رہا ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ ہمارے والی نماز ادا کریں، ہم آپ کو کہتے ہیں کہ نماز محمدی ادا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز دے کر گئے ہیں، جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے اوپر کھڑے ہو کر صحابہ کرام کو پریکٹیکل کر کے نماز سکھائی ہے، اور پھر فرما گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صحابہ کو فرما گئے صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تم اسی طرح نماز ادا کر کے دکھاؤ۔ اور صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تصویر کو اسی طرح کھینچا ہے اور پھر ہم تک پہنچایا ہے۔ نماز کی ایک ایک چیز صحابہ کرام نے ہم تک پہنچائی ہے، حتیٰ کہ رات کی تاریکیوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں، اور رات کی تاریکیوں کے اندر بھی آپ کے پاؤں اگر ملے ہوئے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ بات بھی ہم تک پہنچائی۔ کون سی حدیث ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ فرماتی ہے، میں نے اپنے بستر کے اوپر اللہ کے پیغمبر کو گم پایا ہے، اللہ کے پیغمبر نہیں تھے، رات کا اندھیرا تھا، میں تلاش کر رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو،